السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پچھلی ویڈیو میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں آپ سے حزب البحر کا جو چلہ علامہ لاہوتی صاحب نے کیا وہ بیان کروں گی۔ چلیں اس ٹاپک کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حزب البحر کی بات چلی تو میں نے حزب البحر کا چلہ کیا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، چونکہ صحابی بابا حاجی صاحب کی سرپرستی، توجہ اور شفقت میرے ساتھ تھی، انہوں نے نوچندی جمعرات سے اس عمل کو شروع کرنے کا فرمایا۔ میں نے نوچندی جمعرات کو 2 کفن کی چادریں، ایک سفید ٹوپی، بہت سی خوشبو، بڑا سا لوہے کا برتن جس میں مکمل 18 کلو سرسوں کا تیل آ جائے اور اس میں گلاب، چنبیلی اور رات کی رانی کی تیز خوشبو ڈالی، اور ساتھ ایک بڑی سی بتی ڈالی جس کی لمبائی 5 میٹر تھی، 5 فٹ گہرا، 5 فٹ چوڑا، مٹی کا ایک گڑھا کھود کر اس تیل کے برتن اور بتی کا چراغ جلایا، اور حالت کفن میں بیٹھ کر روزانہ حزب البحر 5555 بار پڑھنا شروع کر دیا۔ 3 بہت بڑے اور موٹے سانپ میرے ارد گرد ہر وقت رہتے۔ وہ بظاہر تو سانپ تھے لیکن دراصل وہ جنات تھے جو کہ حفاظت کے لیے مقرر تھے۔ چونکہ یہ عمل جلالی ہے، پڑھتے ہوئے ساتھ بارش کا پانی مجھے چسکی چسکی اس لیے پینا تھا کہ منہ میں لعاب خشک ہو کر عمل کی حدت اور حرارت کی وجہ سے آگ پیدا ہو جاتی تھی۔ اس آگ کو یا تو زمزم کا پانی یا پھر بارش کا پانی ختم کر سکتا ہے۔ ہاں، اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس گھڑے کی دیوار سے ٹیک لگا سکتے ہیں۔ حزب البحر میرے خیال میں اس کا عمل صرف جنات ہی کرا سکتے ہیں، اگر کوئی مخلصین جنات میسر ہوں، کیونکہ جن کسی عمل وغیرہ سے قابو میں نہیں آتا، بلکہ جن موقع کی تلاش میں ہوتا ہے، موقع ملتے ہی وہ نقصان پہنچا دیتا ہے۔ ہاں، اگر بڑوں کی برکت سے جنات سے دوستی ہو جائے یا میری طرح جسے بچپن سے جن محبوب رکھتے ہوں، بلکہ مجھ پر تو جن عاشق ہیں، تو ایسے شخص کے لیے عمل کرنا کبھی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ دوران عمل چڑیلوں، دیو، جنات، پریوں اور لاہوتی، ناسوتی، ملکوتی، جبروتی مخلوقات کے طرح طرح کے شدید حملے شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ حزب البحر کے عامل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ پڑھ ضرور لیتے ہیں، لیکن اس کا عامل ہونا بہت دور کی بات ہے۔ مجھے اپنی مطلوبہ تعداد اس گھڑے میں حالت کفن میں پوری کرنا تھی۔ میں نے اپنی زندگی میں حزب البحر کے بے شمار عمل کرنے والوں کو یا زندگی سے یا شعور سے یا پھر رزق یا اولاد سے ہاتھ دھوتے دیکھا۔ عمل کے ٹھیک 7ویں دن ایک ایسا ہولناک منظر میرے سامنے آیا۔ اگر میرے ارد گرد جنات، سانپ کا پہرہ اور میری پشت پر بڑے طاقتور جنات کا ہاتھ اور سب سے بڑھ کر حفاظت الہی کا ساتھ نہ ہوتا تو یقیناً مجھے اپنی جان سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، واقعہ کچھ یوں ہوا، پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا ایک جنگل ہے، 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے میاں کو کوسنا شروع کر دیا، تو کماتا نہیں، ہڈ حرام ہے، سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، لباس نہیں، گھر کی چھت نہیں، نیچے کا فرش نہیں۔ اس طرح کی سخت تلخ باتیں بیوی مسلسل کہے جا رہی تھی۔ میاں پہلے تو تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا، پھر اس نے بھی بولنا شروع کیا اور غلیظ اور گندی زبان استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر تھوڑی دیر میں میاں نے قریبی درخت سے شاخ توڑی اور اس سے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، پھر بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا۔ بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی، میاں بچوں کو بھی مار رہا تھا، بچے لہو لہان ہو کر مسلسل گرتے جا رہے تھے، وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔
پھر اس نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کرنا شروع کر دیں۔ لکڑیاں اکٹھی کیں، نامعلوم کیا بلا تھی۔ لکڑیوں کو آگ لگائی اور پھر اس نے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کہرام چیخ و پکار، جلنے کی سخت بدبو، ہیبت ناک منظر جو گمان اور الفاظ سے بالا تر انسانی عقل، شعور، احساس و ادراک اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب سارے بچے ختم ہو گئے تو پھر اس نے بیوی کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ ظالم میاں اپنے بیوی بچوں کو خوشی سے جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ان کی راکھ بنانے کے لیے جنگل کی سوکھی پتلی شاخیں اس آگ کے الاؤ کے لیے ڈالنا شروع کر دیں۔ اب اس نے الاؤ کے گرد چکر لگاتے ہوئے جھومنا شروع کر دیا اور وہ کسی نامعلوم آواز میں باتیں بھی کر رہا تھا اور قہقہے بھی لگا رہا تھا۔ یہ منظر بہت طویل دیر تک جاری رہا۔ میں منظر بھی دیکھ رہا تھا اور مسلسل حزب البحر پڑھ رہا تھا۔ مجھے میرے مخلص جنات دوستوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ڈرانے، بھگانے اور پریشان کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جائے گی اور حیرت انگیز مناظر دکھائے جائیں گے۔ بس اپنے آپ کو اعصاب اور خیال کے اعتبار سے مضبوط رکھنا۔ اگر تھوڑا سا بھی جھٹکا لگا اور ڈر گئے تو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں یہ سب منظر دیکھ بھی رہا تھا اور مجھے جنات دوستوں کی ہدایات یاد آ رہی تھیں، اور پھر اس وحشی کے قہقہے، آگ کے الاؤ کے ارد گرد اس کا جھومنا، آگ کے اندر مسلسل بیوی بچوں کے جلنے، گلنے، سڑنے اور کھوپڑیوں کے سڑنے کی آوازیں۔ یکایک وہ وحشی رک گیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، سب جل گئے، ابھی ایک شخص باقی ہے۔ وہ کہاں ہے؟ وہ علامہ پر اسراری۔ نام لے کر مجھے تلاش کرنے لگا۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، کبھی جنگل کے اس کونے، کبھی دوسرے کونے، پھر آگ کی طرف آتا اور لکڑیاں اکٹھی کرتا، میرا نام لیتا۔ آگ بھڑک رہی تھی، شعلے تیز ہو رہے تھے۔ آگ کی گرمی اور حدت میں گھڑے میں محسوس کر رہا تھا۔ کفن کی چادریں، میرا جسم پسینہ پسینہ، مٹی بھیگ گئی۔ پسینے کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے جیسے بارش کا پانی۔ بہت دیر وہ مجھے تلاش کرتا رہا۔ آخرکار مجھ پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے وحشیانہ انداز سے قہقہہ لگایا اور مجھے دور سے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اب وہ جس تیزی سے میرے قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے وحشت، اس کے قہقہوں سے وحشت، اس کی چال ڈال، انداز سب قاتلانہ۔ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ اتنا بڑا خوف آ سکتا ہے، لیکن ایک پل میں حاجی صاحب کی آواز میرے کانوں میں گھومی، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ عمل سے ہٹانا چاہتا ہے، تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ اگر تھوڑا سا بھی چونک گئے تو یہ کامیاب ہو جائے گا اور تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اس سارے خوفناک منظر کے بعد علامہ لاہوتی فرماتے ہیں، یقین جانیے اگر یہ لفظ میرے کانوں میں پڑتے ہی میں اپنے مکمل ہوش و حواس اور جوش کی مکمل طاقت کے ساتھ حزب البحر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھے پکڑنا چاہا، میں مطمئن بیٹھا رہا۔ اس کے ہاتھ میری طرف بڑھے، مجھے شعوری طور پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، چونکہ نہ میں چونکا اور نہ ڈرا، بلکہ 100% مطمئن سامنے پڑے چراغ کی لو پر نظریں جمائے اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھا، کیونکہ سارا منظر میں اس چراغ کی لو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ وحشی پیچھے ہٹ گیا اور شکست اور ناکامی سے نیچے گر پڑا۔ کہنے لگا، ہمارا پہلا وار تجھ سے خطا گیا، ٹھیک ہے، تجھ سے نمٹ لیں گے۔ میں روزانہ حزب البحر کے مطلوبہ عمل کو کر رہا تھا، ایسے انوکھے، انجانے، خوف زدہ کرنے والے طرح طرح کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ 40 دن میں نے اس گھڑے میں گزارے، ہر روز نیا تماشا، نئی کہانی، نئی داستان ہوتی تھی۔
اگر میں آپ کو روز کی کہانیاں بتانا شروع کر دوں، میرے صرف ایک چلہ پر پوری کتاب بن سکتی ہے۔ حضرت علامہ لاہوتی فرما رہے ہیں، اور باتیں بھی ایسی انوکھی ہوں گی، عام قارئین تو دور کی بات، بڑے بڑے وہ عمل جو شاید کبھی کوئی عمل کر کے کسی مقصد تک پہنچے ہوں، یا انہیں کبھی کوئی منظر اس طرح نظر آ رہا ہو، کبھی بھی میری بات کو ہرگز تسلیم نہیں کریں گے۔ ویسے بھی جب سے میں نے اپنی زندگی کے انوکھے لاہوتی پراسراری واقعات لکھنا شروع کیے ہیں، بے شمار لوگ ایسے ہیں کہ انہیں یقین ہی نہیں ہوتا کہ ایسا ممکن بھی ہو سکتا ہے، لیکن میں جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں یہ 100% حقیقت ہے، بلکہ حقیقتوں میں سے بھی بڑی حقیقتیں ہیں۔ مجھے ایک بات کی خوشی ضرور ہے کہ میری زندگی کے آزمودہ بتائے ہوئے وظائف اور تجربات سے عبقری کے لاکھوں قارئین کو بہت نفع ہو رہا ہے۔ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ حزب البحر کا چلہ کتنے دن چلا اور اس میں کون کون سے واقعات رونما ہوئے جو کہ علامہ لاہوتی صاحب نے ہم سے شیئر کیے ہیں۔ اس کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ اس کا نیکسٹ پارٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔